کسی بھی ریاست کے سیکولر اقدار کی برقراری کا انحصار اس کے سرکاری نصاب پر ہوتا ہے، جس کے ذریعے ریاست کے اہم سرکاری عہدوں پر تقررات بھی عمل میں آتے ہیں، اور سیکولرزم پر مشتمل نصاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مسابقتی امتحانات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے سرکاری عہدوں پر فائز ہونے والے امیدواروں سے انصاف کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس طرح ریاست تلنگانہ میں بھی سرکاری محکموں کے اہم عہدوں پر تقررات کی ذمہ داری تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے سپرد کی گئی ہے، مگر ریاستی حکومت کی اس اہم سرکاری محکمے میں نصاب کی تیاری کرنے والی کوئی کمیٹی موجود نہیں ہے، اور حسب ضرورت یہ کام ریاست کی مختلف یونیورسٹیوں کے ماہرین تعلیم سے لیا جاتا ہے۔ سال 2016 میں ایک ماڈل پیپر کے طرز پر تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے تلنگانہ موومنٹ اینڈ اسٹیٹ فارمیشن 1948 سے 2014 کے عنوان پر ایس راجو نامی شخص نے ایک کتاب شائع کی، جس کا مطالعہ کرتے ہوئے TSPSC کے مسابقتی امتحانات میں امیدوار کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کتاب میں تبلیغی موومنٹ اور رضاکار تحریک کے نام پر تلنگانہ کے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی گئی ہے، اور اگر اس طرح کے نصاب کے ذریعے گروپ 1 سے گروپ 4 اور SI تحصیلدار VRO کے عہدوں پر کوئی امیدوار فائز ہوتا ہے تو اس سے ریاست کے اقلیتی طبقات بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کے ضمن میں ممتاز مورخ کیپٹن لنگلا پانڈو رنگا ریڈی، تحریک مسلم شبان کے صدر محمد مشتاق ملک، ترجمان مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد کے تاثرات اور ہمارے نمائندے سید اسماعیل ذبیح اللہ کی جانب سے مزید تفصیلات پیش کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ پبلک سروس سب کمیشن کا جو ابھی سلیبس ہے 2016 میں لکھا ہوا، اس میں رضاکاروں کے تعلق سے تھوڑا فرقہ پرستی ہے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ دیکھو صاحب، تلنگانہ یہ عام اسٹرگل کے لیے سلیبس میں ہے، بٹ جو کتاب لکھا ہے ایک گائیڈ ہے، رازو بول کے وہ گائیڈ لکھا ہے، اور یہی آنسر بچے لوگ لکھے تو پہلے وہ آنسر تو 0 آتے، اور اس کے علاوہ ہندو اور مسلمس کو دونوں کے بیچ میں ایک پائیدن اٹھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو ہسٹری کچھ نہیں معلوم اور پوائنٹس بول کے یہ لکھ رہے ہیں۔ ابھی کیا ہے صاحب، ایک بات ہے، جو رازو جو لکھا ہے اس کو ہسٹری کیا معلوم ہے، کوئی اوریجنل ڈاکومنٹ دیکھا ہے۔ ابھی ایک ہے اس میں سے یہ رضاکار بولتے کیا ہے صاحب، اس کو میننگ بھی نہیں لکھا ہے۔ رضاکار بولتے والنٹیئر میں کیا بولتے سر، سوسائٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے لگا ہے، وہ تو کمیونل ایلیمنٹ ہے نہیں ہے، اس کو کیا معلوم۔ کوئی غریب لوگ آئے تھے، ابھی فلڈس ہوتے، اور ایسا ورک میں والنٹیئر جا کے وہ لوگوں کو کھانا دینا، اور اندر پانی ہے تو پانی نکالنا، اس کے لیے والنٹیئر ہے۔ رضاکار بولے تو وہ ملٹری کمیونل آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بھی ہونے تھے اب بتکما صاحب، اس وقت چھوڑیے، ابھی بھی مسلمانوں کو بتکما چیز کیا ہوتا ہے ابھی نہیں معلوم۔ وہ لوگوں کو بتکما کھیل کے آ رہے تو وہ لوگوں کا کپڑے نکال کے ڈانس کرائے، کیا بول صاحب۔ میں ایک بولتا ہوں صاحب، میں اس کے اوپر میں ریسرچ کیا ہوں، اور اس کے اوپر اوریجنل ڈاکومنٹس میرا ہے، اور میں رضاکار کے اوپر ایک سیمینار اوپن یونیورسٹی میں سیمینار ہوئے تو وہ پریزنٹ میں کیا ہے، اور وہ پریزنٹیشن کو ایکسیپٹ کیا رضاکار کو بولے تو۔ ابھی کیا ہے صاحب، یہ بتکما کے لیے لوگ بولے نا 1944 سے 48 تک 5 سال لکھیے، کوئی انگریزی پیپر، ٹائمس آف انڈیا، اسٹیٹس مین، انڈین ایکسپریس، وہ لوگ ایک پیپر میں بتائیے صاحب، ایک، اور تیلگو پیپر بھی آندھرا پربھا، آندھرا پتریکا، اور تیلگو وہ لوگ کہنا صاحب کوئی بتائیے بتکما کھیلنے سے، بتکما بغیر کپڑا یہ لوگ رضاکار کیا بول کے ایک گولکنڈ پتریکا لکھے صاحب۔ اور اس کے علاوہ میں بولتا ہوں صاحب، یہ آندھرا کمیونسٹ ہونا بول کے وہ لوگ لکھا ہے، اور یہ لوگ وہی پڑھ کے یہ بول رہے ہیں۔ اور ایون میں بولتا ہوں، سردار ولبھ بھائی پٹیل بولا یہ آندھرا کمیونسٹ حیدرآباد کا نہیں ہے اور باہر کا ہے، جب تک یہ لوگ حیدرآباد چھوڑ کے نہیں گئے تو میں نہیں سوتوں بول کے وہ اسپیچ ہے، وہ بھی میرے پاس ہے۔ یہ لوگ کیا معلوم، ایسا ہاف بیک نالج وہ ہسٹری لگا کے، اور تلنگانہ پبلک سروس کمیشن میں وہ بھی فیل ہوتے ہیں، کیا بولتے غلط انفارمیشن وہ معلوم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پیپل پرجا ان کے ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے کام آتا ہے، اس میں نہیں ہے۔ اور رازو صاحب سے
میں درخواست یہ ہے ابھی وہ جتنے ہیں وہ پورا پرنٹ واپس نکال کے اور ریوائز ایڈیشن بولا بولو، نہیں تو یہ کمیونل یہ لوگ لکھ رہے ہیں بلکہ کیس بھی لگا سکتے ہیں ہمارا جیسا ہسٹری سوسائٹی والے، ایک غلط ہے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلنگانہ ریاست کی جد و جہد ایک تاریخی سمجھیے کہ جد و جہد ہے، اور تاریخ بہرحال اس سے رقم ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ سمجھیے کہ انٹلیکچوئلس مجھ سے ملاقات کیے اور ایک کتاب کا حوالہ دیے کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن گریڈ 1 گریڈ 2 کے ایگزام کے لیے یہ کتاب سلیبس کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے میں ٹھیک ہے تلنگانہ کی ہسٹری لکھی گئی ہے، لیکن پیج نمبر 144 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت نے پورے ماحول کو خراب کیا اور ہندوؤں کو، دلتوں کو مسلمان بنانے کی ایک بڑی مہم چلائی۔ دوسری جو اہم بات ہے، میں بہرحال سمجھیے پولیس ایکشن کے بعد کی پیداوار ہوں، اور پولیس ایکشن کے بعد بہرحال سمجھیے کہ پیداوار ہوں، لیکن پولیس ایکشن کو میں نے بہت پڑھا ہے۔ میں نے کہ منشی کو بھی پڑھا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے رپورٹس بھی پڑھے ہیں، مسلم آتھرس کو بھی پڑھا ہے جو پاکستان مائیگریٹ کر گئے ان کو بھی پڑھا ہے۔ پولیس ایکشن کو میں نے بہت کھنگالا ہے، اور پھر پولیس ایکشن جن علاقوں میں ہوا وہاں مختلف افراد سے میں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ لیکن اس کتاب میں جو تلنگانہ ہسٹری 1948 ٹو 2014 کے نام سے ایس راجو، اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی پبلشر کون ہے اس کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ کتاب 2016 میں چھپی، پھر اس کے بعد 3 ایڈیشن اس کتاب کے آئے، اور میں پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کس قدر زہر اس کتاب میں پھیلایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بدکمہ کھیل کر خواتین واپس ہو رہی تھی، اور بدکمہ کی خواتین کو برہنہ کیا گیا، ان کو نچایا گیا، ان کے ہپس پر مارا گیا، ان کی عصمتیں سمجھیے کہ بہرحال اس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور کئی دلت وومنس کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ رضاکاروں نے سمجھیے کہ دلت وومنس کی سمجھیے کہ عصمت ریزی کی ہے۔ یاد رکھیے کہ رضاکار تنظیم بہرحال تھی، وہ ایک زندہ حقیقت ہے، لیکن رضاکار تنظیم سے جو حقیقی وابستہ لوگ تھے وہ سمجھیے کہ باجماعت نماز کے عادی تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور انتہائی مذہبی لوگ تھے، اور اسلام کا کوئی بھی داعی یا اسلامی جماعت سے وابستہ رہنے والا کوئی شخص کسی کی عصمت نہیں لوٹ سکتا، کسی عورت کو پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ یہ ایک مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے یہ آندھرا والوں نے ایسی سمجھیے کہ تاریخ کو من گھڑت تاریخ کو لکھا ہے، اور وہی تاریخ چلتی ہے نظام کے تعلق سے بھی، اور سمجھیے کہ رضاکاروں کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے۔ میں گورنمنٹ آف تلنگانہ سے گزارش کروں گا، بالخصوص ہوم منسٹر سے، خود ایک لیٹر میں ہوم منسٹر کو بھیجا رہا ہوں، ایک ڈیلیگیشن تحریک مسلم شبان کا ہوم منسٹر سے ملے گا۔ یہ کتاب کا سمجھیے کہ صاحب کتاب بھی ان کو دی جائے گی، کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اس کتاب سے یہ سمجھیے کہ مضمون کو حذف کر دینا چاہیے۔ یہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا ہے۔ دوسری بات، بغیر طویل بات کرے کہ میں کہوں، آئی اے ایس اور آئی پی ایس آفیسر یا انسپیکٹر یا سب انسپیکٹرز اس کتاب کو پڑھ کر اگر سلیکٹ ہوتے ہیں تو ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ انتہائی بدبختی کی بات ہے کہ تلنگانہ میں ہم کو اس قسم کے مسائل پر بات کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ ایک سیکولر ریاست ہے، تلنگانہ کی عوام بڑی محبت اور شیر و شکر سے رہتے ہیں، اور تلنگانہ میں کوئی کمیونل سمجھیے کہ فیلنگ نہیں ہے، اور اس تعلق سے تلنگانہ کی عوام کا ایک بڑا اپنے آپ میں ایک تاریخ رہی ہے۔ تو اس تاریخ میں زہر گھولنے کا کام ایسا لٹریچر کرتا ہے، اس لٹریچر کو فوری مارکیٹ سے ہٹا دینا چاہیے، نہیں تو پھر ہم اس پر بس سخت سمجھیے کہ اقدامات کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے صاحب، ایک جو ہے تلنگانہ موومنٹ اینڈ اسٹیٹ فارمیشن بول کے ایک بک بنا ہے جو تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ یہ پچھلے 2 سال سے یہ کتاب کو پڑھ کر لوگ جو ہے ٹیسٹ دے رہے ہیں، یعنی گروپ 1 گروپ 2 سروسز، ایس آئی سب انسپیکٹر آف پولیس کے ایگزامس کے لیے، پولیس کانسٹیبلس اور وی آر اوز اینڈ آل ادر کمپٹیٹیو ایگزامس۔
آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تلنگانہ موومنٹ اینڈ اسٹیٹ فارمیشن 1948 سے 2014 تک یہ کتاب کا پورا ذکر ہے. اب آپ بتائیے 1947 میں دیش آزاد ہو گیا, ہندوستان آزاد ہو گیا, اس کے بعد میں جو ہے تلنگانہ موومنٹ 1948 سے سٹارٹ ہوا, 2014 میں تلنگانہ بنا, اور کتاب لکھی گئی ہے ایس راجو رائٹر ہے اس کا. اب اس میں جو زہر افشانی کی گئی ہے, سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ پیج نمبر 144, یہ کتاب کا جو پیج نمبر ہے 144, اس میں یہ ہے کہ دا تبلیغ موومنٹ آف کنورٹنگ ہندوز ٹو اسلام واز ٹیکن اپ دا تنظیم موومنٹ آف ریوائیونگ اسلام. اب آپ بتائیے تلنگانہ موومنٹ کو تبلیغی جماعت سے کیا لینا دینا؟ یعنی تبلیغی جماعت والے یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو زبردستی اسلام قبول کرا رہے ہیں بول کر یہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن میں بک میں یہ بات آ رہی. تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہے ذکر کہ رضاکار, ایٹراسٹیز آف رضاکارز انڈر دی لیڈرشپ آف قاسم رضوی. رضاکاروں کی صحیح تاریخ پڑھنے والا یہ کتاب لکھ ہی نہیں سکتا. یہ رضاکار کے معنی کیا تھے؟ رضاکارانہ طور پر کسی کی مدد کرنا, تو ان کو رضاکار بلایا جاتا تھا, جبکہ تاریخ پورا الٹ کر لکھے. کوئی ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے کہ آر ایس ایس والے اگر یہ کتاب لکھتے یا وشوا ہندو پریشد والے کوئی کتاب لکھتے, لیکن تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن جو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, چیف منسٹر جو اپنے آپ کو سیکولر چیف منسٹر بولتے, محمود علی جو بار بار چیف منسٹر کو سیکولر بولتے, اور کئی تنظیمیں, مسلم تنظیمیں انکلوڈنگ مجلس اتحاد المسلمین چیف منسٹر کو بارہا سیکولر چیف منسٹر قرار دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے ایک ورڈ یہ ہے کہ ان گندل پور دے کاٹ وومن فلوک ریٹرننگ فرام بتکما بیئر دیم اینڈ میڈ دیم پلے بتکما دے بیٹ دی وومن آن دی بٹکس اینڈ ریویلنگ. یعنی جو رضاکاروں کا موومنٹ تھا کہ کوئی لوگ جو ہے بتکما کھیل کے کوئی خواتین آ رہے تھے, ان کو روک کے ننگا کر کے مار کے ان کے ساتھ بتکما کرائی, یہ رضاکار کروایا. اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی کتاب میں یہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جس دن سے تلنگانہ الگ ہوا, چیف منسٹر کے سی آر صاحب سی ایم بنے ہیں, کہیں نہ کہیں جو ہے آر ایس ایس کو خوش کرنے کے لیے, ہندوتوا کو خوش کرنے کے لیے وقفے سے ان کا جو ہندوتوا کا شیطان ہے یہ جاگتے رہتا. چاہے وہ پی وی نرسمہا راؤ کی جینتی منانا ہو, چاہے وہ پی وی نرسمہا راؤ کی مورتی کو نصیب کرنا رہو, چاہے مودی کی دوستی رہو, چاہے وہ نوٹ بندی میں بی جے پی کی تائید رہو, چاہے ایف ڈی آئی میں بی جے پی کی تائید رہو, کہیں نہ کہیں چیف منسٹر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دلازاری کرتے ہیں. اب جو ہمارے لیڈر ہیں جو جان بوجھتے ہیں کہ یہ خاکی چڈی ہے, یہ سیکولر چڈی نہیں ہے, یہ واضح ہو گیا. یہ چاہے آپ کشن باغ پولیس فائرنگ سے لیجئے, آلیر انکاؤنٹر سے لیجئے, آپ مکہ مسجد بلاسٹ میں جو باعزت بری کیے گئے عادل آباد کی پولیس فائرنگ کا واقعہ لیجئے, وٹولی کا واقعہ لیجئے, کہیں نہ کہیں اسٹیٹ گورنمنٹ مسلمانوں کے ساتھ زہر افشانی کرتے آ رہی ہے. تو ہر الیکشن میں خاص طور پر جو اسد الدین اویسی کی نظام آباد کی تقریر تھی کہ میں مرتے دم تک چیف منسٹر کے سی آر کے ساتھ رہوں گا, چاہے چیف منسٹر آر ایس ایس کی چڈی پہن کر پریڈ کرے یا چیف منسٹر ٹوپی پہن کے مسلمانوں کو بیوقوف بنائے. کہ تو اب یہاں پر لمحے فکر ہے کہ جتنے تنظیمیں تھے, جماعت اسلامی, تعمیر ملت, تمام تنظیمیں جو غیر سیاسی تنظیمیں جو چیف منسٹر کو منہ نہیں سکتا تھا سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہوئے, یہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی کتاب کے اوپر کیوں خاموش ہے؟ سب سے پہلی چیز اور ایک بات یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے 18 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی پوسٹنگ ہوئی, ایک مسلمان نہیں ہے. اور آپ کے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن میں 9 اراکین کی پوسٹنگ ہوئی, ایک چیئرمین کی پوسٹنگ ہوئی, ایک مسلمان نہیں ہے. صرف مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اردو اکیڈمی, آپ کے حج کمیٹی, اور آپ کے جو ہے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن, اس پہ بھی چیئرمین نہیں ہے. نہ حج کمیٹی میں چیئرمین ہے, نہ مائنارٹی کمیشن پہ چیئرمین ہے, نہ آپ کے مسلمان اداروں پہ کسی پہ چیئرمین نہیں ہے. تو آخر یہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کو کیا ضرورت تھی؟ تلنگانہ موومنٹ میں اب بتانا تھا کہ مسلمانوں کا فلانا رول تھا,
जमात इस्लामी का फला उस वक़्त पे जब कोई तंजीम साथ नहीं दे रही थी, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना मूवमेंट को एक बीजेपी से मोड़ दिए थे, कोई मुसलमान अगर तायद करेंगे तो वो काफिर करार दे रहे थे, वैसे मूवमेंट में जो है मजलिस बचाओ तहरीक, जमात इस्लामी जाके बड़े बड़े मीटिंगा करे, तेलंगाना का साथ दिए, निज़ाम कॉलेज में लाके जो है बड़ी मुसलमानों की एक 10 लाख मुसलमानों की गैदरिंग करे, अजला में मुसलमानों को वो करे, वो नहीं लिख के मुसलमानों के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं इसमें। ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक हम डिमांड करते हैं कि इस किताब में ये जो तेलंगाना मूवमेंट की जो किताब बना के ये पेश कर रहे हैं, तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन 1948-2000, एस राजू की लिखी हुई किताब में से ये तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जितने भी अल्फाज है उसको हब्स किया जाए, निकाल दिया जाए और एस राजू के ऊपर क्रिमिनल केस बुक करना चाहिए कि तारीख़ को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है, और तेलंगाना सर्विस कमीशन के चेयरमैन इसके लिए माफ़ी चाहना चाहिए, वरना मजलिस बचाओ तहरीक लीगल और पॉलिटिकल एक्शन लेने के लिए पीछे नहीं हटेगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ये ऐसा कमीशन है जो तेलंगाना रियासत के मुस्तकबिल का तयन करता है। इसके ज़रिए से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 तहसीलदार, एसआई और दूसरे जो इम्तिहानात होते हैं उसका इनेकाद अमल में आता है, और जो मखलूआ रियासत की जो जायदातें हैं जो जिनका मैंने जिक्र किया है वो मखलूआ जायदातों पर तकर्रुर अमल में आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मसाबकती इम्तिहानात के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए किसी किस्म का निसाब जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी नहीं किया जाता। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कमीशन की जानिब से कोई जो है निसाब कमेटी अब तक कायम नहीं की गई है, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 2016 में एस राजू नाम के एक शख्स की एक किताब है जो शाये हुई है, जो फॉर्मेशन के जो तेलंगाना मूवमेंट और स्टेट फॉर्मेशन के उन्वान से है, 1948 से लेकर 2014 तक की उसके अंदर तफसीलात लिखी हुई है। उस किताब में एक मुकाम पर यह जिक्र किया गया है कि जो 1948 के 1948 के बाद पुलिस एक्शन के बाद जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं, उसी दौरान तबलीगी जमात का मूवमेंट जो है यहाँ पर तेलंगाना में सरगर्म हुआ था और हिंदुओं और दीगर पसमानदा तबक़ात को मुसलमान बनाने की कोशिश की गई थी। दूसरा ये है कि वो रज़ाकारों के मुतालिक, रज़ाकाराना मूवमेंट जो है उसके मुतालिक भी ज़हर अफशानी इस किताब में की गई है जो काबिल मज़म्मत है। यहाँ पर देखना ये है कि जो ये निसाब पढ़कर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मसाबकती इम्तिहानात में हिस्सा लेकर मुंतखब होकर एसआई, तहसीलदार और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के इम्तिहानात में कामयाब होकर तकर्रुर उनका अमल में आता है, तो उनसे किस तरह की अक़लियतों से इंसाफ की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि जो निसाब में जो जहर घोला गया है उसको पढ़ने के बाद ये आम ख़ास जहन ये वाज़ेह तौर पर कहेगा कि उनसे अक़लियतों के मुताल्लिक़ इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। हुकूमत तेलंगाना जो सेकुलरिज़म की दावेदार है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और दीगर जो वज़राए जो सेकुलरिज़म की बात करते हैं, उन्हें इस तरह के जो हरकतें तेलंगाना में अमल में आ रही हैं और निसाब जो शाये किया गया है, इस किस्म के निसाब पर काबू किया जाना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में तेलंगाना के अंदर जो बीजेपी और दीगर फ़िरक़ा परस्त तंजीमें कोशिश कर रही हैं फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देने की, उसको रोका जा सके। अब असल अहम मसला ये है कि इस ख़बर के मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत तेलंगाना इसके मुताल्लिक़ क्या इक़दाम लेती है, वो इक़दाम हुकूमत के मुस्तक़बिल का तयन करेगा।